جو ابھی اس لباس پر پڑی بھی نہ تھی، اور پھر نپے تلے انداز سے اسٹیج پر پہنچتی اور ایک لمبی آہ بھرتی اور فرماتی، دیکھیں میں نے وہ مصرے پہ مصرا لگانے سے بات کی تھی، اور فرماتی میں ایک مصرا تھی، آغا ملے تو شیر بن گئی۔ 2-3 سال تو لوگوں نے اس کو برداشت کیا، پھر میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں یار یہ ہر سال یہ لوٹ لیتی ہے محفل اسی جملے سے، اس کو کہو دوسرا جملہ بھی پڑھے کہ آغا مجھ کو دیوان کہتے تھے اپنی زندگی میں، وہ مر گئے تو لوگ مجھ کو دیوانی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، اور وہ اسی سلسلے میں کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہنے یا لکھنے کی سے اجتناب کرتا ہوں، مجھے کچھ تھوڑا سا حجاب ہے۔ تو ذات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آخری بات اس سلسلے کی کہ ہمارے ڈاکٹر جانسن کا آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے اسی سلسلے میں کہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ایک جملہ کہا، ڈاکٹر جانسن کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور یہ واحد ترجمہ ہے جو اصل سے 250 سال پہلے چھپ گیا۔ میرا جملہ صرف اتنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں لب کشائی ایک زیادتی ہے، اور کوئی معقول آدمی اس زیادتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر جانسن نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، تو غور کریں ڈاکٹر متین صاحب، اینی تھنگ said about your own self, anything said about your own self, howsoever little it may be, is too much. کیا خوبصورت ہے۔ تو یہ ساری بحث کی انہوں نے فرمائش کی منتظمین نے، آئیے اپنے بارے میں بات کیجیے، تو میں نے سوچا کہ اپنے بارے میں بات نہ کرنے کا جواز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرات اب اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 1-2 باتیں اور میں کر سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ زمانے اور ذات کا تعلق، میں اس حوالے سے اپنی زندگی میں سے 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ زمانہ پس منظر ہے اور ذات پیش منظر ہے۔ زمانہ ایک بہت بڑا کینوس ہے اور ذات ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہے۔ لگتا ایسے ہے جیسے ان دونوں میں کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو زمانے سے متاثر نہ ہو۔ میں نے بہت زندگی کے بڑے بڑے فیصلے زمانے کو دیکھ کر اور زمانے کی رفتار کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 فیصلے کیے زمانے کو دیکھ کر، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عملی زندگی کی دہلیز پہ کھڑا تھا کہ اب میں نے اس میں قدم رکھنا ہے عملی زندگی۔ میرے ساتھ میرے اور ساتھی بھی کھڑے تھے، ہم سب نے سیاہ ریشمی گاؤن پہنے ہوئے، سر پر سیاہ وہ آکسفورڈ کیپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس ٹوپی کو جو اسناد کے زمانے میں پہنی جاتی ہے، وہ ٹوپی لگائی ہوئی تھی جس کے پھندنے کے ریشے بھی سارے ریشم کے تھے۔ ہاتھ میں 2-4 کاغذ سے رائس پیپر کی ڈگریاں جو ایک سرخ ریشمی فیتے سے بنے ہوئی تھی، سینے پر 2-4 تمغے تھے، ہم سب اکٹھے کھڑے تھے۔ اس زمانے میں نوجوان یہ سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہوگا کہ یہ کاغذ کے چند پرزے اور دھات کے 2-3 ٹکڑے دنیا کو فتح کرنے اور زیر و زبر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ تو جب عملی زندگی میں شامل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک خوش فہمی تھی۔ تو اس صورت میں کھڑے تھے تو 2-4 مہینے لگتے ہیں طے کرنے میں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچا یہ عملی زندگی میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ یہ عملی زندگی کیا ہوتی ہے، اور عملی کا لفظ نکال دیں یہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ چونکہ اسی وقت تعلیم ختم کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ کس طرح سے انڈیکس اور حوالے جات جو ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ جو سرمایہ ہے سوچ کا، اس سے پہلے کا کہ زندگی کیا ہے، اس سرمایہ میں سے ذرا دیکھو کہ زندگی کیا ہے۔ میں نے اسے نکالا، اس قدر دلچسپ نکلی وہ ایکسرسائز۔
اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب زندگی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے، ایک طوفان ہے، ایک ایندھن ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے. اس قسم کی باتیں لکھی تھی. ایک ریہرسل ہے، ایک ڈرامہ ہے، یہ تھیٹر اس میں شیکسپیئر نے بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک کہانی ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی میں کہیں تھا کہ زندگی سوچو تو بڑی عظیم الشان، بسر کرو تو صبح شام کے روز مرہ کی قباحتیں اور غلاظتیں. زندگی ویسے تو لگتی ہے کہ بہت مختصر ہے، لیکن خوردبین کے نیچے رکھو تو بڑی عظیم الشان لگتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس ایک میں یہ تھا کہ صاحب زندگی جس مقصد کے لیے آپ بسر کر رہی ہیں وہ مقصد بیش قیمت ہے تو آپ کی زندگی بیش قیمت. یہ بات مجھے بہت پسند آئی. یہ ہیگل کی بات ہے. اب سوال یہ تھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ بھی میری تسلی نہیں ہوئی، یہ اتنی تعریفیں پڑھ لی، یہ ہے وہ ہے. زندگی ایک بہت اونچی شرح سود پہ لیا ہوا قرضہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، ایک چوٹی ہے جس پہ جا کے سفر ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں کہتا کہ یہ سب بڑی شاعرانہ باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی کہ زندگی ہے کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بات فرمائی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ذات اور زمانے کا تعلق. ان کا آپ کی عمر، میں نے کہا 21.5 سال. ان کا آپ یہ کریں کہ عالمی تاریخ میں اس 21.5 سال میں جو آپ کی زندگی ہے، ذرا یہ دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام کیا تھے جو ہوئے ہیں. میں نے فوراً آستینیں چڑھائیں. آپ یقین جانیے کہ جب اس کا نتیجہ نکلا تو میں بالکل سہم کے رہ گیا کہ میرا ابتدائی بچپن وہ دور ہے جو گریٹ ڈپریشن کا پیریڈ ہے. ایک حصہ ہم زمان ہے ان دونوں. میرے بچپن کا وہ ابتدائی بچپن تھا. بچپن کا دور وہ ہے جس میں ایک بے رحمانہ پاک سازی روس میں کمیونزم کے نام پر ہو رہی تھی. میرا لڑکپن جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کا دور ہے. میرے لڑکپن کا اختتام اور نوجوانی کی ابتدا ایٹم بم کے ایکسپلوژن سے ہوتی ہے. اور میری نوجوانی کے 2-2.5 سال جو تھے جو دہلیز پہ کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، اس میں دا گریٹ ڈیوائڈ برعظیم تقسیم ہوتا ہے. اب جو میں نے اس پہ غور کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں سہم گیا. میں بہت آپ کو تفصیل دے سکتا ہوں ان سب کی فردن، لیکن سمیٹوں گا. گریٹ ڈپریشن میں 5,000 بینک تو ایک جگہ فیل ہوئے، 11,000 بینک پوری جگہ فیل ہوئے، 23 حکومتیں یورپ میں بدل گئیں، 1,70,00,000 آدمی، 2 صنعتی ملک تھے اس وقت ساری دنیا میں، امریکہ اور برطانیہ. 1,70,00,000 بے روزگار 2 ملکوں میں ہو گئے. 11 فراموش کردہ دیش، بے روزگاری، تالہ بندی، ہڑتال، فسادات، اور لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں خیرات خانوں کے باہر سوپ کچن سے کھڑے تھے. ان کی باری آتی تھی، گرم پانی سوپ کا ان کے پیالے میں ڈال دیا جاتا تھا، پیتے تھے، اور 1-2 سال نہیں 5 سال تک کھڑے رہے لاکھوں. میں نے تو جتنا پڑا ڈپریشن پر، بے حد ڈپریشن ہوا. صنعتی جو پیداوار تھی وہ صفر ہو گئی. ہڑتال، تالہ بندی، یہ وہ کوئی خریدار نہیں، تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہا. جو زرعی اجناس تھی ان کی حالت یہ تھی کہ خریدار نہیں تھے، لہذا ان کو سمندر میں ڈبو دیتے تھے یا آگ لگا دیتے تھے. تو آخری کام جو ہے نا، جب 11 فراموش کردن عشق، تو آخری کام یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی اور مال تجارت نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو بیچنا شروع کر دیا. میں اطمینان سے تار والے بنگلے میں بیٹھا ہوا سارا دور گزر گیا، سکون کے ساتھ سر سید کی سرپرستی ہے. اس کے بعد یہ جو پاک سازی ہے، میرے بچپن کے چند سالوں میں 90 لاکھ آدمی روس میں میدانوں سے اور مغازاروں سے دھکے دے کر اپنی زمینوں سے نکال کر سائبیریا کے برفداروں میں بھیجا گیا، واپس سیکھ نہیں آیا. پھر میں نے اس پر تحقیق کی، میں وہاں گیا، دیکھا، سمجھا اس کو. معلوم یہ ہوا کہ ایک نظریہ آیا، اس نے کہا جناب یہ سارے مذہب غلط، یہ سارے نظریات غلط، میں ساری حکومت بنانی ہے، اگر میں ساری معاشرہ بنانا ہے تو مجھ پر بھروسہ کیجیے. خاطر صاحب اس پر ذرا غور کیجیے گا. تو ان سے کہا کہ صاحب میں یہ نظریہ جو ہے اس کے مطابق جو معاشرہ بنے گا وہ مثالی ہوگا. اچھا مجھے پہلے یہ جو لوگ مخالفین ہیں ان ضد انقلاب، ان کو اپنی راہ سے ہٹانے دیجیے. ان کو ہٹا لیا تو کہنے لگے اب جو ان ویلکم ایلیمنٹس ہیں، عناصر نا دل خواہ، اب ان کو راستے سے ہٹانے دیجیے.
جب گنتی ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے 20 سال میں 2 کروڑ آدمی راستے سے ہٹا دیے، 20 ملین۔ اس کے بعد آپ جنگ عظیم لے لیجیے، 51 ملین، 5 کروڑ آدمی اس میں مرا۔ ایٹم بم کا قصہ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے کہ میں وہاں گیا ہوں، اور ایک ایسے ڈائریکٹر اس وقت جو پیس پارک کے تھے ہیروشیما میں، وہ خود اس وقت 13 سال کے تھے اور ایٹم بم گرا تو اپنی قصہ سناتے ہیں، میں اس سے پڑھ گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے لہو ترنگ ہے ظالم اور غافل نہ جل ترنگ، مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، میدان جنگ میں نوائے جنگ طلب مت کر، یہ زور دست و قوت بازو کا ہے مقام۔ ایک بات جوانی میں میری سمجھ میں آئی جب میری ذات نے اس زمانے کو پس منظر غور سے دیکھا کہ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے۔ میں نے اس روز سے طے کیا کہ یہ ریشمی گاؤن اتار کے میں نے پھینکا، اور تب میری سمجھ میں آئی کہ ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کی جگہ میں نے اپنے آپ کو ہتھیار بند کیا اور عملی زندگی میں اتر آیا کہ ساری زندگی سپاہیانہ گزاروں گا، اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اس فرض سے غافل ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ حضرات، میں نے لفظ استعمال کیا سپاہیانہ، جی چاہتا تھا، اور وسیع بات بھی ہے کہ لفظ تھا مجاہدانہ، لیکن آج کل مجاہد اور جہاد کے بارے میں کچھ اتنی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ میں نے کہا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ سمجھے آپ، نہ تم میں گوانتانامو جانے کی کوئی ہمت، نہ تمہیں ابو غریب جانے کی ہمت، اس لیے خاموش رہو، کہنا سپاہیانہ انداز میں گزار رہا ہوں۔ لیکن یہ سپاہی ڈر گیا ہوگا ایسے۔ حضرات، یہ تو زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ تھا جو میں نے بقائمی ہوش و حواس کیا اور آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہتھیار بندی کا بھی بتا دوں۔ 3 ہتھیار تھے۔ ایک ہتھیار تھا یقین محکم، کس چیز پر؟ صرف توحید پر۔ خالی اتنی ذرا سی بات جو ہے وہ ہزار سجدے سے دیتا ہے تو اس کو نجات وغیرہ وغیرہ، ایک سجدہ، ایک صرف اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ توحید کیا ہے، اس پہ یقین محکم تھا۔ دوسرا علم نافع، کہ قطعاً اپنا وقت ایسے علم کے حاصل کرنے میں نہیں صرف کرنا جس سے تمہیں